الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वाफिस से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अपनी आफियत में, खैर में, भलाई में रखे और उन अमाल की तौफीक अता कर दे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद हो, जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला राज़ी हो। अल्लाहुम्मा आमीन। चलिए इंशाअल्लाह क्लास का आगाज़ दुआ से करते हैं। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुझे उम्मीद है कि आपका वीक अच्छा गुजरा होगा। चलिए, आपने आने से पहले अपनी नियतों का जायज़ा लिया होगा। चलिए अपनी नियतों को दोबारा रिवाइवल कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवज्हिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फीहि शैआ अल्लाहुम्मा अस्लिह नियतिना व ज़ुर्रियतिना व ज़ौजिना अल्लाहुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको याद है कि हमारी जो पहली वाली बुक है माशाल्लाह ख़त्म हो गई है। आज हम नई बुक पढ़ेंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत है। पता नहीं मैंने आपको पीडीएफ भेजा कि नहीं। सनादिया, अगर आपने ना तीनों ग्रुप में आप पीडीएफ डाल देना ताकि लोग उससे फ़ायदा हासिल करें। जो पहली वाली बुक है ना जो पहले वाला हमारे नोट्स थे ना, उसको इंशाल्लाह जो हमने अमाल ऐसे जिन छोटे अमाल लेकिन रिवॉर्ड बड़ा है ना, तो अगर कोई भी किसी वजह से नहीं याद नहीं है तो इंशाल्लाह उनको याद रहेगा ना, तो पुरानी वाली बुक का इंशाल्लाह पीडीएफ डाल दीजिए। तो आज हम इंशाल्लाह नई बुक शुरू करेंगे, जन्नत की कुंजियां, और हम सब अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत के मुतलाशी हैं। हाँ, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाला तो क्या क्या फरमाया था, फ़इम्मा यातियन्नकुम, तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आएगी ना, और जो कोई हिदायत की पैरवी करेगा फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो ना उसको गम होगा, ना किसी किस्म का खौफ होगा, है ना। तो मैं इंशाल्लाह हम ऐसे अमाल अब देखेंगे जो कि इंशाल्लाह जन्नत को वाजिब करने वाले हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि बस अल्लाह ताला हमें पढ़ने के साथ अमल की भी तौफीक दे देना, क्योंकि हम अमाल तो पढ़ते जा रहे हैं लेकिन ये वो अमाल हैं जो जन्नत को वाजिब करते हैं ना। और आप देखिए कि दुनिया तो बिलाखिर फना होने वाली है ना, और आखिरत हमेशा की है और बाकी रहने वाली है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरु व अबका, यानी आखिरत बेहतर भी है और बाकी रहने वाली है। और आपको याद है कि जब क़यामत के दिन मौत को एक मेंढे की शक्ल में लाकर ज़िबा कर दिया जाएगा और क्या ऐलान कर दिया जाएगा कि आज के बाद मौत नहीं है। जो जन्नत में जा चुके हैं वो हमेशा अल्लाह की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे, और जो जहन्नुम में फेंक दिए गए वो हमेशा उसी में अज़ाबों से दो-चार होते रहेंगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि मैं और आप ऐसा लाए अमल बनाएं जिसकी बदौलत मैं और आप
जहन्नम से छुटकारा पाकर जन्नत में यकीनी तौर पर दाखिल हो सके। और इसके लिए ज़रूरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं और आप जो ट्रू एजुकेशन है, यानी कुरान और सुन्नत की जो तालीमात है, सच्ची तालीमात जो कि कुरान और सही अहदीस की रोशनी में हमारे पास मौजूद है, इंशाअल्लाह मैं और आप जब अल्हम्दुलिल्लाह उस पर खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए अमल करेंगे, तो इंशाअल्लाह उस जन्नत की मंजिल के करीब तर चलते चले जाएंगे ना। तो बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि मैं और आप इन अहादीस की रोशनी में उन अमाल को बजा लेकर आए जो कि जन्नत में जाने के लिए यकीनी तौर पर आपको हेल्प करेंगे इंशाअल्लाह वल अज़ीम। तो आज जो हम पहला अमल देखेंगे जो कि बहुत अहम है, कई दफ़ा आपको ये बात पता है लेकिन रिमाइंडर ऑलवेज मोमिन को फ़ायदा देती है। तो पहला अमल है जन्नत वाजिब करने वाले अमाल में से ज़बान और शर्मगाह की हिफाजत। हज़रत साहिब बिन साद रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन यदमन ली मा बैना लहियही व मा बैना रिजलैहि अदमन लहुल जन्ना। जो मुझे उस चीज की जमानत दे जो उसके दोनों जबड़ों के दरमियान, क्या है दो जबड़ों के दरमियान, यानी जबान, और दूसरी क्या बात की जा रही है, और दोनों टांगों के दरमियान दोनों टांगों के दरमियान क्या है, यानी इंसान की शर्मगाह, प्राइवेट पार्ट ना, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूँ। अल्लाह अकबर। इस हदीस से क्या बात पता चल रही है कि जबान यानी अपनी टंग और अपनी प्राइवेट पार्ट की हिफाजत करने से जन्नत में दाखिला यकीनी हो जाता है। और इसका मतलब क्या है कि जबान और शर्मगाह की हिफाजत का, कि उन्हें सिर्फ इसी तरह इस्तेमाल किया जाए जिस तरह शरीयत ने आपको हुक्म दिया है। क्योंकि ये जबान किसकी दी हुई है, ये प्राइवेट पार्ट किसके दिए हुए हैं, तो जिसके दिए हुए तो फिर उसी का हुक्म चलता है। तो मैं और आप क्या करें, इसका सही इस्तेमाल करने के लिए शरीयत ने जो हुक्म दिया है उसके मुताबिक अपनी जबान को और अपनी प्राइवेट पार्ट को इस्तेमाल करें। जबान को हर तरह के झूठ से, गीबत से, बुहतान से, बुरे गुमान से, चुगलखोरी से, गाली गलौज से, झगड़े से, धोखा फरेब से, झूठी कस्मों से, बुरे अखलाक से, बेअदबी करने से और बहुत तरह की नाजायज उमूर से खुद को बचाए ना। और इससे सिर्फ वही बात की जाए जिसमें खैर हो। क्यों? क्योंकि इंसान जो भी अल्फाज अपनी जबान से निकालता है फौरन क्या होता है, अल्लाह की तरफ से एक मुकर्रर फरिश्ता है जो उसे लिख लेता है। आपको याद है सूरह कौफ की आयत, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। इंसान के मुंह से कोई लफ्ज निकाल नहीं पाता मगर इसके पास एक निगहबान फरिश्ता उसकी बात लिखने के लिए तैयार होता है। इसलिए मैं और आप क्या कोशिश करें कि जबान से अच्छी बात निकालें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। कितनी प्यारी हदीस है। जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, मैं और आप रखते हैं ना अल्लाह पर भी ईमान और यौम आखिरत पर भी ईमान, हमारा ईमान है ना, तो वो क्या करे फल या कुल, क्या करे तो चाहिए कि वो कहे खैर, खैर की बात, या लियस्मुत, या फिर खामोश रहे। यानी अगर आप मुंह से खैर की बात निकाले तो वो है, आप अपनी जबान को इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर अगर आपके पास कोई अच्छी बात नहीं है तो फिर क्या करें, औली यसमत, तो फिर आप क्या करें, अपनी जबान को खामोश कर लें, कुछ ना बोलें। सेम इसी तरह प्राइवेट पार्ट को हर तरह की बदकारी से, लेस्बियन होने से, अमल कौम लूत से, गे होने से, दीगर हराम कामों से महफूज रखा जाए ना। और इसको सिर्फ जहाँ अल्लाह का हुक्म है या अजवाज के लिए हलाल जगह है तो वही इस्तेमाल किया जाए। आज आप देखिए कितना जिसे कहा जाए पहले से, शादी से पहले कितनी तरह से जना आम हो गया है ना। ये एक नॉर्मल नॉर्म सी बनती जा रही है कि शादी से पहले ही लोग जिसे कहा जाए इस काम में पड़ जाते हैं और अपनी शर्मगाह की हिफाजत नहीं करते हैं। तो वो लोग जो जिनका इस चीज पे कंट्रोल नहीं है, इवन आप देखिए शादी से पहले, इवन शादी के बाद भी बहुत से लोग इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि नफ्स
नफ्स है ना इंसान का, जिसे कहा जाए अम्मारा, वो तो कहीं भी उसको सुकून थोड़ी पाता है। तो ऐसे मौके पर अम्मारा को लगाम देने के लिए बता दिया गया कि शर्मगाह की हिफाजत के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साहिब इस्तिताअत को जल्द से जल्द निकाह करने का हुक्म दिया। आपने फरमाया, नौजवानों की जमात तुम में से जिसे निकाह की ताकत हो उसे निकाह करना चाहिए। क्यों? क्योंकि निकाह नजर को झुकाने वाला है और शर्मगाह को महफूज रखने वाला है। जब आप निकाह कर लेते हैं तो आपकी शर्मगाह महफूज हो जाती है, आपकी निगाहें फोकस हो जाती हैं अपने अज़वाज की तरफ। तो जिन लोगों की शर्मगाह की हिफाजत नहीं की है, आप देखिए आज जो लोग अपनी शर्मगाह की हिफाजत नहीं करते ना, वो किस कदर जिनसी बेरहमी का शिकार हो जाते हैं और किस तरह की बीमारियों में, मौलिक अमराज में, एड्स जैसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। उनका पूरा फैमिली सिस्टम बिगड़ जाता है, तलाक का रेशो बढ़ जाता है, बच्चों की तरबियत खत्म हो जाती है, बच्चे जिसे कहा जाए शेटर्ड हो जाते हैं, उनकी तरबियत, उनका अखलाक, उनका किरदार। तो अब जरूरी है कि मैं और आप क्या करें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको जो हुक्म दिया उस पर अमल करें, और अल्लाह ताला तमाम बच्चे बच्चियों को और तमाम मैरिड कपल्स को, हर तरह के लोगों को, या अल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमा को इस जिनसी बेरहमी से बचा ले, क्यों? क्योंकि इसमें आखिरत का बड़ा नुकसान है ना। अल्लाह ताला हम, अब देखिए ना, इंसान कितने मजे लूटेगा, कितनी अखलाकी जिसे कहा जाए गुमराही में गिरेगा ना। और आज तो जिनसी बेरहमी का शिकार इतना ज्यादा इंसान है कि औरत और मर्द को तो छोड़िए, गर्ल्स एंड बॉयज को तो छोड़िए, आज तो मर्द मर्द के साथ, औरत औरत के साथ जिनसी बेरहमी का शिकार है ना। अल्लाह ताला हम सबको बचा ले। ये ऐसा अमल है कौमी लूत है जिसकी वजह से नस्लें बिगड़ जाती हैं, जिसकी वजह से अल्लाह का अजाब आता है। आप देखिए, कौमी लूत को वो अजाब दिया गया जो किसी कौम को नहीं दिया गया। क्योंकि उन्होंने किस अंदाज से वो काम किया जो अल्लाह ताला ने, जिसे कहा था लानत की थी, अल्लाह ताला ने उस चीज से मना किया था ना। तो अल्लाह ताला हम सबको बचाए। फिर दूसरा जो काम करना है, तो अभी जो पहला काम की लिस्ट क्या है कि जबान और शर्मगाह की हिफाजत। अब दूसरा काम क्या है? फजूल गुफ्तगू से इज्तिनाब। हम अक्सर होता है ना, जब दीन की तरफ नहीं होते तो हमारा काम ही ये होता है कि फोन पे बैठ के लंबी गप करना, गप्पे मारना, खूब गप्पे मार मार के, कभी किसी की बुराई तो कभी किसी के बारे में कुछ कह दिया, कभी किसी के बारे में गुमान कायम कर लिया, और फिर कहते हैं हाँ बस सुना था, ऐसी बातें। मतलब ऐसी ऐसी जिसे कहा जाए, मतलब बिला वजह में जबान से किसी के बारे में कुछ ना कुछ कहते रहना। और जिसे कहा जाए, और ऐसे मौके पर अगर आप नहीं भी चाहते, बिला वजह में आपको आदत है गुफ्तगू करने की, तो आप कहीं ना कहीं इस गुमराही में गिर जाते हैं, मरादे के अखलाकी बुराई का शिकार हो जाते हैं ना। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन समता नजा। बहुत छोटी सी हदीस है, याद कर लीजिए। मन समता नजा, जिसने खामोशी अख्तियार की वो निजात पा गया। यानी खामोश रहना एक फन है, एक जौहर है, एक जिसे कहा जाए एक स्किल है कि अगर आप खामोश रहते हैं तो आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खुशखबरी दी जा रही है कि मन समता नजा, कि जिसने खामोशी अख्तियार की वो क्या हो गया? वो निजात पा गया, वो निजात पा गया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमें इस हदीस पर अमल की तौफीक दे दे। अब्दुल्ला बिन बसर रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे शख्स के लिए खुशखबरी है जो अपनी जबान का मालिक है। मुराद क्या है? उसे गलत इस्तेमाल से रोकने की कुदरत रखता है, जिसका घर उसे काफी है, और जो अपने गुनाहों की शामत से घबरा कर रो पड़ा। अल्लाह अकबर। कितनी खुशखबरी है ऐसे के लिए ना, तो अपनी जबान पर कंट्रोल रखता है, अपने घर को काफी समझता है, और अपने अपने गुनाहों को याद करके रोता रहता है। कौन है हम में से जो अपनी जबान को कंट्रोल कर सके? हम तो बेसब्रे हैं, है ना। बात बात पर जिसे कहा जाए गुस्सा आ जाते हैं, जज्बात भी तो बहुत उमड़ते हैं ना, स्पेशली औरतों में।
جسے کہا جائے نا یعنی جذبات اتنا زیادہ ہے کہ چھوٹی سی بات کو بہت ایکسیجوریٹ کر جاتے ہیں، لیکن اگر سوچ لیں کہ یہ بات کہ یہ چیز مجھے انشاءاللہ خاموشی مجھے نجات دلانے کا باعث بنے گی، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ آپ نجات پائیں گے۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں، میں نے اپنی امی کو ہمیشہ یہی دیکھا ہے، میں نے دیکھا تھا کہ وہ بہت جسے کہا جائے حکمت کے ساتھ ہمیشہ نا جیسے کوئی بات بھی ہو نا تو وہ خاموش ہو جاتی تھی بالکل نا، یعنی خاموشی جیسے کوئی بات پسند بھی نہیں آ رہی تو وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ ہمارے ہے نا کہ بچوں کے اندر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ممی کبھی بچوں کو ڈانٹ رہی ہیں، ہم تو ہر تھوڑی تھوڑی دیر سے بچوں کی اصلاح تو کم کرتے ہیں اور مطلب اپنی آواز زیادہ نکال لیتے ہیں، مراد ہے کہ ضرورت سے زیادہ بول جاتے ہیں نا۔ تو بات ہے کہ جب آپ خاموشی بہت سی چیز لوگوں کو سکھا دیتی ہے نا، تو خاموش رہنے سے آپ کے گھر بھی ایک جسے کہا جائے خوشحالی کا گہوارہ بنتے ہیں اور لڑائی جھگڑوں سے بھی بچتے ہیں۔ آگے دیکھیے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کی رسول نجات کیا چیز ہے، یعنی نجات کا سبب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امسک علیک لسانک وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، ہر خلاف شرعی بات کرنے سے اپنی زبان کی حفاظت کر۔ کتنا لوگ آج دین کے حوالے سے اور مطلب اللہ کے حکموں کے حوالے سے کیسی اپنی زبان کھولتے ہیں نا، یہاں پہ کہا جا رہا ہے ہر خلاف شرع بات کرنے سے اپنی زبان کو حفاظت کر، تیرا گھر تجھے کافی ہو جائے، یعنی بلا ضرورت ونڈو شاپنگ ادھر سے ادھر جانا، ہر وقت گھومتے گھماتے ہی رہنا، کبھی یہاں ہوٹلنگ تو کبھی یہاں پکنک تو کبھی یہاں پکنک، اپنے گھر سے نہ نکل اور اپنی گناہوں کو یاد کر کر ان پر نادم ہو کر ان پر رویا کر، تو نجات پا جائے گا۔ یہ ہے نجات کا سبب، اللہ اکبر، منجیات جو آپ کو نجات دلائیں گی۔ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو امسک علیک، تجھ پر لازم ہے کہ روک لے اپنی زبان کو، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُکَ، اور کیا کرے تیرا گھر تجھے کافی ہو جائے، اور وَابْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، اپنی خطاؤں پہ انسان روئے، تو انشاءاللہ یہ چیز بھی آپ کو نجات دے گی۔ اچھا اس میں جتنی بھی احادیث ہے نا وہ ساری جسے کہا جائے صحیح احادیث کی روشنی میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے ان کو حسن یا صحیح درجے پر رکھا ہے نا، تو یہ سوچے جو بھی میں آپ کے سامنے بتا رہی ہوں تو اس کا نیچے آپ کو ریفرنس نظر آ جائے گا، صحیح ترغیب کی ہے یا حسن درجے کی ہے، آپ کو نظر آ جائے گا۔ تیسرا اب جو کام ہمیں کرنا ہے وہ کیا ہے؟ خفیہ و اعلانیہ اللہ سے ڈرنا، میانہ روی اختیار کرنا اور عدل کرنا۔ اللہ اکبر، یہ بھی آپ کو کیا کریں گی؟ نجات دیں گی۔ سلاسن منجیات، تین چیزیں ہیں جو کہ منجیات نجات دینے والی ہیں نا، تین کام ایسے ہیں جو کہ نجات دینے والے۔ پہلا کام کیا ہے؟ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، سبحان اللہ، خفیہ اور اعلانیہ دونوں صورتوں میں اللہ سے ڈرنا۔ دوسرا کیا ہے؟ والقصد فی الفقر والغنى، اور کیا ہے؟ فقیری اور امیری ہر حال میں میانہ روی اختیار کرنا، والقصد میانہ روی، والعدل فی الغضب والرضا، اور غضب اور رضا ہر حال میں عدل و انصاف سے کام لینا۔ یہ حسن درجے کی ہے، الجامع الصغیر کی روایت ہے سلسلہ صحیح ہونے سے۔ تو یہ تین کام بھی پہلے بھی آپ نے تین کام دیکھے، اور پہلے تین کام میں آپ نے دیکھا تھا کہ اپنی زبان کی حفاظت، اپنے گھر کو جسے کہا جائے گھر سے نہیں نکلے بلا ضرورت، تیرے گھر تیرے لیے کافی ہو جائے، اور تیسرا اپنی خطاؤں پر گناہوں پر رویا کریں، یہ بھی نجات دیں گے۔ ساتھ ساتھ یہ تین کام بھی آپ کو نجات دیں گے کہ اعلانیہ اور سر، یعنی چھپے اور جسے کہا جائے ظاہر میں، یعنی اعلانیہ آپ کیا کریں؟ خفیہ اور اعلانیہ اللہ سے ڈرنا، اللہ کا تقوی، اور پھر ہر حال میں، یعنی فقیری ہو یا امیری ہر حال میں میانہ روی، اور غضب اور رضا میں، یعنی جب آپ غصے میں ہیں یا آپ مطلب اچھے موڈ میں اللہ کی رضا پر راضی ہیں، تو اس وقت ہر حال میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ عدل و انصاف سے کام لینا ہے۔ تو اللہ کا تقوی اختیار کرنا تو بہت اہم ہے نا۔
تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، بس انشاءاللہ یہیں تک رکھیں گے، نیکسٹ کلاس میں باقی پڑھیں گے۔ تو یہ 3 کام بھی انشاءاللہ آپ کو نجات دیں گے کہ میں اور آپ چاہے کوئی بھی سچویشن ہو، کبھی آپ کے پاس امیری غالب ہوتی ہے، کبھی میانہ روی، کبھی فقیری، تو اس میں ہمیشہ آپ حد سے نہ بڑھ جائیں کہ جب اللہ نے بہت مال و دولت دیا تو جیسے چاہیں لٹائیں، جیسے چاہیں تعیشات اپنی لگژریز کو پوری کریں۔ اس وقت بھی خاص کر دے کہ میانہ روی ہے نا، والقسط، میانہ روی۔ بہت سے لوگوں کے پاس جب پیسے آتے ہیں تو پھر وہ اسراف میں چلے جاتے ہیں۔ اب شادیوں میں دیکھیے نا کیا کچھ اسراف ہوتا ہے، ایک ڈریس کوڈ کتنے جسے کہا جائے، میں پتہ نہیں، ویسے تو میں نیوز دیکھتی ہی نہیں ہوں، تو میں ایک دفعہ میں ایسے ہی دیکھ رہی تھی کسی ملک میں، تو مطلب اتنا اتنا کچھ مہنگی چیزیں جو میرے ذہن میں کبھی شاید اتنا نہیں ہوں گی، کیونکہ میں بہت کم نیوز کو دیکھتی ہوں، یا مجھے کوئی بتا دے تو صحیح رہتا ہے، نظر پڑ گئی تو میں ہی سوچ رہی تھی کہ ایسا فیشل تھا جو کہ سونی کا فیشل ہے، فیشل جیسے لوگ فیشل کرواتے ہیں نا، تو سونے کا یعنی گولڈ پلیٹڈ فیشل جسے کہا جائے، کوئی خاص ملک میں خاص چیزیں تھی نا، گولڈ پلیٹڈ، مطلب گاڑی، اور پھر پتہ نہیں کون سا، اتنی چیزیں تھی کہ میں پتہ نہیں اس میں لسٹ دی جا رہی تھی کہ یہ ملک جو ہے اس وجہ سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے نا، اور جسے کہا جائے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو مجھے وہی آ رہا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے نا کہ بدوی جو غریب، جو مطلب مراد گاؤں یعنی ان پڑھ لوگ جو ہیں وہ بڑی بڑی اونچی اونچی بلڈنگ بنائیں گے نا، اور ایسی ایسی چیزیں بنائیں گے، تو بس وہی خیال آ رہا تھا ان لوگوں کی چیزوں کو دیکھ کے، یا میں ایک لمبی لسٹ تھی، پتہ نہیں کتنی چیزیں تھیں، اور پتہ نہیں میں سوچ رہی تھی، یعنی ایسی ایسی چیزیں تھی کہ آنیسٹلی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ڈریس جو تھا 1 بلین کا ویڈنگ ڈریس جو تھا میں سوچ رہی تھی انسان کو تو پتا ہے ہی نہیں، سبحان اللہ، یہ ڈریسز کون کتنا پہنے گا، اللہ اکبر، جی 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 بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، یہ دنیا میں جو بھی گولڈ پلیٹڈ کچھ بھی کروا لیں، بس دنیا کی ہر چیز حقیق ہے نا، مچھر کے پر کے برابر اس دنیا کی حقیقت نہیں ہے۔ اور آپ کو وہ حدیث کتنی موٹیویٹ کرتی ہے نا کہ جب اللہ کے نبی اور صحابہ کسی راستے سے گزر رہے تھے، ایک جو مردہ بکری کا بچہ دیکھا اور اس کے کان بھی کٹے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، کون ہے جو اس کو 1 درہم ملے گا؟ صحابہ بڑے حیران ہوئے، یہ تو مردہ ہے، ہم اس کا ذبیحہ کیسے کریں گے، تو پہلے ہی مر چکا ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی یہ تو مردہ ہے، اور پھر اس پہ سے کان بھی کٹا ہے، تو اللہ کے نبی مطلب ہم کیسے اس کو خریدیں گے 1 درہم میں؟ ہم اتنے بے وقوفی نہیں ہے، مراد ہے کہ عقل تو اللہ نے دی ہے۔ تو ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی تھی کہ اگر دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک اس مردہ بکری کے، جو مردہ بکری ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے نا، کون لے گا اس کو؟ تو کوئی نہیں لے گا۔ تو وہی بات ہے کہ اگر ویلیو ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر فاسق فاجر کو 1 گھونٹ پانی کا پینے نہیں دیتا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کام ہے جو آپ کے لیے جنت میں داخلے کا یقینی سبب بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا کر دے، اللہم آمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب سے فائدہ لے کر عمل کی توفیق عطا کر دے۔ چلے انشاءاللہ ہم سب موو آن ہو جاتے ہیں اپنی انشاءاللہ لیسن کی طرف۔ چلیے ہم نے کون سی سورہ ہماری کریں گے ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں، باقیوں کو جی الحمدللہ، جی بہت خوبصورت بک ہے، جزاک اللہ سسٹر شبینہ۔ انشاءاللہ ان کاموں کو دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ آسانی کرنے والا ہے۔ چلیے ہم اپنی لفظی ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہمارا حفظ کا سیشن ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ یہ ساری آپ کو چیزیں آتی ہیں، لیکن بس یہ کہ انشاءاللہ ایک دفعہ ہم اس کو تجوید کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں تو آسانی ہو جاتی ہے۔ پہلے دیکھیے سورہ النصر کریں گے انشاءاللہ، اس کی پہلے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اذا، جب آ جائے نصر اللہ، مدد اللہ کی، والفتح اور فتح، ورأیتا اور آپ دیکھیں، الناسا لوگوں کو، یدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجا فوج در فوج، گروپ در گروپ، فسبح تو تسبیح کیجیے، بحمدی ساتھ حمد کے، ربی کا اپنے رب کی، وستغفر اور بخشش مانگے اس سے، انہو بے شک وہ، کانا ہے، توابا بہت توبہ قبول کرنے والا، ایگزیجریشن اس کے اندر،
چلیں انشاءاللہ اس آیت کی ریسیٹیشن دیکھتے ہیں. آپ سب نے کھول لیا اپنے پاس؟ سب نے کھول لیا؟ من ٹائپ کیجیے. چلیے جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. سورہ النصر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا. مجھے امید ہے آپ نے ساتھ ساتھ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ میں کی توفیق دے. انشاءاللہ تھوڑی سی سناتی، آپ سلائڈ کو تھوڑا سا لگا دیں انشاءاللہ، تو آئی تھنک ہم تھوڑی سی سامنے آیت آ جائیں گی. چلیے اللہ تعالیٰ آسانی کرے. انشاءاللہ ہم تجوید کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ العظیم. اذا، جی اذا کا ہم دیکھتے ہیں. اذا یعنی آپ نے دیکھا کہ یہ 2 کاؤنٹ ہے نا، ہم اس کی تجوید دیکھ لیں. اذا، اذا 2 کاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے. جاء، اب آپ دیکھیں یہ الف مدیہ تھا نا، جاء. اگر آپ دیکھیں حمزہ، حمزہ کی وجہ سے مد الفرعی جو برانچز آف مدود ہیں اس میں سے ایک سبب ہوتا ہے حمزہ، ٹھیک ہے. اگر حمزہ ورڈ کا حصہ ہو، جاء کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے متصل، اٹیچ ہے، ٹھیک ہے، جا کے ساتھ اٹیچ ہے، تو ہم اسے کہیں گے مد الواجب متصل، ٹھیک ہے. کتنا کاؤنٹ رکھیں گے؟ 4 to 5، ٹھیک ہے. اور کیسے پڑھیں گے جا کے لیے؟ آپ اپنی جو مڈل پارٹ ہے اس کا وہ حصہ استعمال کیے گا جو کہ ماؤتھ کی طرف ہے، ٹھیک ہے. یہ ساؤنڈ نہیں ہے. جا، جا ایر نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے. جاء نص، سوات ہیوی کیجئے وتھ وسلنگ ساؤنڈ کے ساتھ. نص سوات کو ہیوی کیا آپ نے. پھر رو اللہ، میک شور کیجئے گا را ہیوی ہوگا اور لام جلالہ بھی ہیوی پڑے گا. ہی کی کسرہ واضح کیجئے گا. والفتح، ٹھیک ہے. میک شور کیجئے گا لام پہ باؤنس نہیں کیجئے گا. فا کے بعد تا اور ہا بھی واضح کیجئے گا، ٹھیک ہے. دونوں کو آپ نے واضح کرتے ہوئے ہمس کرنا ہے، ٹھیک ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ، را ہیوی رکھیے گا. ای بئی تئی، ٹھیک ہے، لین ہے. او بو تو ای بئی تئی، ٹھیک ہے. تو یہ آلموسٹ 2 کاؤنٹ. تناسا، یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ آپ نے دیکھا کہ نون پڑھا، الف لام نہیں پڑھا جا رہا نا، یہ تو یہ شمسیہ لیٹر ہے نا، اسی لیے اس کے اندر مرج ہو رہا ہے، الف لام نہیں پڑھ رہا ہے. تو یہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ یہ اس کا جو غنہ ہے مراتب الغنہ کے اعتبار سے یہ اکمل غنہ ہے، ٹھیک ہے. نا الف مدیہ سا، سین میں وسلنگ ساؤنڈ واضح کیجیے گا. ید خولون، ید دال پہ قلقلہ کیجیے گا. خا، خا اخا، خا کو ہیوی کیجیے گا لیکن ضمہ کو بھی واضح کیجیے گا. خو، ٹھیک ہے. ید خولون، لو آپ کا واو مدیہ ہے، آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے. فی، فی ہم سو رہا ہے، ایئر باہر آ رہی ہے. فی 2 کاؤنٹ، ٹھیک ہے. اکثر لوگ فی پڑھ جاتے ہیں. یدخلون فی دین اللہ، نہیں، فی بھی 2 کاؤنٹ ہے، یا مدیہ ہے نا. فی دی دونوں کو 2 کاؤنٹ ہے، اس کو آپ انڈر لائن کر لیجیے یہاں پہ آپ کا کاؤنٹ کم نہ ہو، ٹھیک ہے. دین اللہ، لام جلالہ رائٹ رکھیں گے، کیوں؟ ورڈ اللہ کی جو لام ہے اس سے پہلے کسرہ آ رہی ہے.
अफवाजा, अफ हम एयर आ रही है, वाओ, वाओ के बाद अलिफ है, अलिफ मत दिया, अफवाजा, जा आपने टू काउंट, या आपकी मद्दुल एवद है, आप पढ़ चुके हैं मद्दुल एवद कि जब फतह की तनवीन आती है तो क्या होता है, एक फतह ड्रॉप हो जाती है और अलिफ के साथ इसको अलिफ मद्दिया की तरह टू काउंट पढ़ा जाता है। फसब्बिह, ठीक है, फसब्बिह, सीन की विस्लिंग वाज़े हो, बा पे आप देखिए शद है तो इसको ट्वाइस आपने पढ़ना है, हा वाज़े हो, बिहम्दी, हा बिहम्दी, मीम पे आपका नाक़िस गुन्ना, और रब्बी का बा को आपने ट्वाइस पढ़ना है और रा को हैवी करना है, वस्तगफिर, ठीक है, वज सीन पे विस्लिंग, गाइन पे आवाज चलती रहे, फिर, ठीक है, फिर को आपने पढ़ना है और हा को वाजे करना है, फिर, हाँ, इन्नहु, इन्ना पे आपका मोस्ट कंप्लीट गुन्ना, हु आपकी मद्दुल सलातुल सुगरा, क्योंकि आपको पता है कि सारी कंडीशंस मीट हो रही है कि उसके बाद हमजा नहीं है। फिर आप देखिए इन्नहु से पहले हु जमीर है जो कि थर्ड पर्सन की है, उससे पहले लेटर पे भी हरकत मौजूद है, ठीक है, तो कंडीशन कंडीशन मीट कर रही है। इन्नहु, इन्ना पे भी आपने टू काउंट होल्ड करना है जो कि आपका अकमल गुन्ना है, और फिर हु को भी आपने टू काउंट स्ट्रेच करना है, काना का टू काउंट, ना अलिफ मत दिया है ना, तव्वाबा, तव्वा, ये वाव पे नबर है, ठीक है, इसलिए आवाज एलिवेट हो रही है, तव्वाबा, बा आपने रोकना है, तो इंशाल्लाह आप इसको रोकेंगे तो अलिफ मत दिया की तरह टू काउंट, ठीक है। चलिए बारकल्लाहु फिक, आपने इंशाल्लाह इसको भेज देना है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे, आपको पहले से याद है, सबको याद है, लेकिन बस थोड़ी सी अदायगी हम इंशाल्लाह जब अपनी रेसिटेशन करें, बहुत खूबसूरत सूरत है, बहुत पावरफुल सूरत है ना। चलिए इंशाल्लाह अब हम अपनी लेसन की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। अफ़ाल नाक़िसा की हमने देख ली थी, अब हम इंशाल्लाह मंसूबात को देखेंगे। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, एक सेकंड मैं देखती हूँ हमने कहाँ तक देखा था। जी ठीक है, हाँ मंसूबात यहाँ से देख, ठीक है, मंसूबात से देखना इंशाल्लाह। अब हम इंशाल्लाह देखेंगे वो कौन कौन सी कैटेगरी जो कि हमने देख ली है ना, 13 चीजें हैं जो कि जी, जो जो सूरतें थी वो हमने देख ली थी, अब इंशाल्लाह उनकी तफसील दी जा रही है ना, कि क्या क्या चीजें हैं इंशाल्लाह। अब मंसूबात के अंदर हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल का इस्म है, मा, लैसा, और जिसे कहा जाए ये भी, जिसे इनकी जो खबर है ना लैसा की, माँ की, ये भी इनकी जो खबर है वो भी नसबी हालत में लाई नफी जिन्स का इस्म है। मुनादा जब मुदाफ होता है तो अफ़ाल नाक़िसा की खबर भी, मफ़ाइल ख़म्सा भी, हाल भी, तमीज़ भी, और मुस्तस्ना इस्तिस्ना जो आपने पढ़ा था ना इल्ला के बाद जो आता है। चलिए नेक्स्ट इंशाल्लाह पेज में आ जाइए तो मंसूबात और आपको समझ आएंगे वन बाय वन इंशाल्लाह। तो हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल हम पढ़ भी चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखिए, आप देखिए इन्ना, इन्ना के बाद देखिए ज़ैदन, है ना, ज़ैदुन नहीं आ रहा, ज़ैदन क्यों आ रहा, इन्ना की वजह से। अशहदु अन्ना मुहम्मदुन नहीं आ रहा, मुहम्मदन, कान का अन्ना ज़ैदुन, ज़ैदुन नहीं आ रहा, ज़ैदन आ रहा, क्योंकि अन्ना का अन्ना, लैता लकिन्ना लाअल्ला, तो ये अन्ना का इसम है, ठीक है, का अन्ना का इसम है, सॉरी। लेकिन ना देखिए, लकिन काफिरीना, काफिरूना, काफिरीना, काफिरीना, लेकिन ना की ये क्या होगा, इसम होगा, लई तल इस्लाम, लईता के बाद इस्लामू नहीं आ रहा, इस्लामा क्यों, लईता की वजह से। ला अल्लाह से हता, ला अल्लाह से हता दाइम, ला अल्लाह के बाद से हता, लअल्ला से हटा देखिए, ता पे फता आ रही है लअल्ला की वजह से। नेक्स्ट जो इंशाल्लाह ये आपने किया हुआ है ना, इन्ना अन्ना मैंने आपको डिटेल में करवाया। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, मा, ला और लैसा की खबर, ठीक है, मा हाजा बशरन, बशरन क्यों आ रहा है, क्योंकि मा लग गया, उसकी खबर क्या हो गई, नसबी हालत, ठीक है। हम मंसूबात को देख रहे हैं, ला रजुलुन सालिहन, रजुलुन इसम है ला का, और ला की खबर नसबी हालत सालिहन। लैसा ज़ैदुन तवीलन, लैसा की खबर क्या है, तवीलन, जो कि लैसा की खबर है जो कि नसबी हालत में। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, लाई नफी जिन्स का इसम, यानी ऐसा, ऐसा जिसे कहा जाए ला जो कि पूरी जिन्स की नफी कर देता है, ला रही बफी, नहीं कोई शक फी है इसमें, ठीक है। और उसके बाद जो लाई नफी जिन्स का हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद जो इसम आता है वो नसबी हालत में आता है, नकिरा होता है, वाहिद होता है, ला इलाहा, ला इलाहा, ला की वजह से इलाहू से इलाहा, इल्लल्लाह, इल्लल्लाह, तो लाई नफी जिन्स क्या है, पूरी जिन्स की नफी कर देना, कि ला रही वफी,
ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے سوا کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نیکسٹ پہ آ جائیے انشاءاللہ، منادا مضاف، یا عبد اللہ، اصل میں کیا تھا، عبد اللہ، اللہ کا بندہ، لیکن جب یا لگتا ہے نا، جس کو حرف الندا کہتے ہیں، تو پھر منادا اگر مضاف ہوتا ہے نا، تو پھر وہ نسبی حالت میں چلے جاتا ہے، یا عبد اللہ، یا ارحم الراحمین، ٹھیک ہے، ارحم الراحمین نہیں آ رہا، ارحم الراحمین کے بجائے ارحم الراحمین آ رہا ہے یا کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پہ آ جائیے، افعال ناقصہ جو کہ ہم دیکھ چکے ہیں، سارا، اصبح، اضحى، امسا، ہم نے اس کو دیکھ لیا تھا، سارا الفقیر غنیا، اب دیکھیں سارا کی جو خبر ہے وہ کیا ہے، نسبی حالت میں آ رہی ہے، اصبح، ان اصبح ماؤکم غورا، غورا نسبی حالت، اضحى، اضحى الناس مشغولین، مشغولون، لینا، لینا، امسا، امسا الہواء باردا، باردا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ خبر جو ہے وہ کون سی حالت میں آ رہی ہے، نسبی حالت میں، ظل الولد لاعبا، لاعبا، لاعبا کون سی حالت ہے، نسبی، بات المرید نائما، نائما کون سی حالت ہے، نسبی، انا قائم ما دام المعلم قائما، کون سی حالت ہے، قائما، آپ دیکھیے کہ یہ نسبی حالت ہے، ٹھیک ہے۔ ما زال زید غنیا، ما برها زید صائما، من فک المسلمون خاسئین، ما فتح المعلم امینا، لیسا زید مجتہدا، سب کی دیکھیں مجتہدا، امینا، خاسئین، صائما، غنیا، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ افعال ناقصہ کی جو خبر ہے وہ نسبی حالت میں۔ نیکسٹ پہ انشاءاللہ چلیں گے، جی یہ ہو گیا، نیکسٹ پہ آ جائیے، یہ بتا دیا مادامہ نا، میں بتا چکی ہوں، ابھی بتایا، نیکسٹ پہ آ جائیے سلائڈ پہ، جی یہ بھی بتا دیا، یہ ساری بتا دی۔ اب آئیں گے مفاعل خمسہ، جزاک اللہ خیر، ضرب حامد وخالدا محمودا ضربا شدیدا تعذیبا صباحا تحت الشجرة، یہ پورا ایک شعر ہے۔ ضرب مارا حامد، حامد نے، وخالدا ساتھ خالد کے، یہ واو جو ہے یہ عطف کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ معاہو کے میننگ میں، ٹھیک ہے، ساتھ کے میننگ میں، محمودن محمود کو مارا ہے، ضربن، یہ تو پہلا کیا، حامد مارنے والا، جو مارنے کے بعد ساتھ کس کے مارا ہے، خالد کے، تو یہ جو ہے انشاءاللہ آپ کریں گے مفعول لہو انشاءاللہ، محمودن اس کا مفعول فی ہے کیونکہ یہ پٹے ہیں، ہاں، ضربن شدیدن زور سے ہی، اسی ورب سے اس کا مصدر آ گیا، بہت زور سے اس کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے، اس کی نوعیت بیان کی جا رہی ہے، تو یہ کیا ہو گیا، ضربن شدیدن مطلق، مفاعل خمسہ میں سے پہلا کیا تھا، خالدن مفعول لہو، محمودن مفعول بھی، ضربن شدیدن اسی فعل سے اس کا مصدر مطلوب، مفعول مطلق، تعذیباً ادب سکھانے کے لیے آ گیا، تو آپ نے ادب سکھانے کے لیے پڑھا ہے نا کہ مفعول مطلق کے بعد مفعول لہو، ٹھیک ہے، یعنی اس کی کیفیت بیان کرنا، اس فعل کیسے واقع ہو رہا ہے، فعل کے واقع ہونے کا سبب یا کیفیت بیان کرنا، صباحن تحت، تعظیماً صباحن تحت الشجرۃ، یہ تو تب صباحن ہے صبح کے وقت درخت کے نیچے، یہ مفعول فیہ ہے، تو سارا ایک میں آ گیا، سبحان اللہ، حامد نے خالد کے ساتھ محمود کو صبح کے وقت درخت کے نیچے ادب سکھانے کے لیے زور سے مار، سبحان اللہ، پورے مفاعل خمسہ اس میں آگے جو کہ نسبی حالت میں آتے ہیں، جو کہ نسبی حالت میں، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے دیکھیے مفعول بھی، مفعول بھی ہے جس پر فعل کا ایکشن واقع ہو، وہ چیز یا ذات جس پر فعل واقع ہو، اب دیکھیے، ضرب حامد و خالد محمود، ٹھیک ہے، مارا حامد نے کس کو مارا، محمود کو، ٹھیک ہے، ضرب حامد محمودن، مارا حامد نے محمود کو، نصرہ اس نے مدد کی، المسلمین مسلمانوں کی، وعد الوالدینی، ٹھیک ہے، اس کو دیکھیے گا، ولدینی، ٹھیک ہے، ناٹ دا والدینی، سوری، ولدینی، ٹھیک ہے، ولدا سے دینی تسنیہ کا سیغہ، خلق اللہ السماواتی، اللہ نے پیدا کیا
پیدا کیا کس کو؟ آسمانوں کو، آتینا دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، کتاب کیا ہے؟ اس پر ایکشن واقعہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی یہ مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے، جس پہ فاعل کا فعل واقع ہو۔ نیکسٹ آ جائیے مفعول مطلق، جو کہ کیفیت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، نوعیت، اس کی کیفیت کیا تھی؟ جیسے دوری بر سارق دربن شدیدن، دوری بر مارے گئے کون؟ چور، دربن شدیدن بہت زور سے مارے جانا۔ تو اب دیکھیے تاکید آ رہی ہے نا، ضربتہ میں نے مارا اسے، دربن مارنا، زور سے مارنا۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، تو اب دیکھیے کلمہ تکلیما، ضربتہ دربن، یہ سارے ایک ہی ورڈ ہے۔ قرأت رسالتا قراءتن واحدہ، قراءتن کیا ہو جائے گا؟ یہ قرأتو کا مصدر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اسی سے اس کا جب مصدر آ جاتا ہے جو کہ نوعیت یا کیفیت کو بیان کرتا ہے تو یہ مفعول مطلق ہو گیا، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ مفعول لہو کو دیکھیے، ایسا منصوب اسم ہے جو فعل کے واقع ہونے کا سبب بیان کرے، کوئی فعل کا جو ریزن ہے، سبب ہے، وہ بیان کرتا ہے۔ جیسے دیکھیے ضرب حامد وخالد محمودا ضربا شدیدا تعذیبا، ٹھیک ہے، فعل تو واقع ہو رہا ہے کہ مارا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اب سبب کیا ہے مارنے کا؟ ایک تو زور سے مارا ہے، وہ کیفیت بتا دی، لیکن سبب کیوں کیوں مارا جا رہا ہے؟ تعذیباً، ادب سکھانے کے لیے، ادب سکھانے کے لیے، جیسے ہم اپنے بچوں کو کبھی کبھی ہٹ کرتے ہیں، ہاں، ان کی یہ مارنا جو ہے جیسے ویسے نہیں ہوتا مارنا، تہذیب سکھانے کے لیے، ادب سکھانے کے لیے نا، جیسے ہلکا سا انسان اس کو خبردار کرنے کے لیے، انذار کرنے کے لیے۔ دیکھیے مختلف لوگ مختلف انداز سے سیکھتے ہیں نا، کچھ مطلب بہت باتوں یعنی آپ کی جسے کہا جائے آپ اچھے سے بات کرتے سیکھ جاتے ہیں، کچھ لوگ باتوں سے نہیں مانتے نا، اب آپ ان کو کہتے رہیں لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، تو سکھانا تو ہے نا، اب بتانا تو ہے ان کو، تو ان کو تھوڑا جھٹکا دینا پڑتا ہے نا، تو جو جس طرح سے ماں جسے کہا جائے سمجھتا اس کو ویسے سمجھا دیجیے۔ دیکھیے ضربتہ تعذیباً، میں نے مارا اسے، کسے مارا؟ ادب سکھانے کے لیے۔ اعبد اللہ، میں عبادت کرتی ہوں اللہ کی، شکرن، شکر بجا لانے کے لیے۔ اور یہی ایک مومن کا مقصد ہونا چاہیے کہ میں اور آپ اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ اللہ کا حکم ہے اور اس کا شکر بجا لانے کے لیے۔ تو یہ جو ہے فعل ہے جو کہ کیفیت سبب بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جو فعل کے واقع ہونے کا سبب بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں نیکسٹ مفعول فیہ، مفعول فیہ، ٹھیک ہے، فیہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے آگے دیکھیے ضرب حامد وخالدا محمودا ضربا شدیدا تعذیبا صباحا تحت الشجرۃ، کتنا خوبصورت ہے نا، صبح کے وقت درخت کے نیچے، تو یہ کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تحت، خلف، امام، آپ نے پڑھا ہے نا، آپ نے یہ سب کیا پڑھا ہے؟ ظرف نا، تو یہ مفعول فی، بس آپ اگر آپ اتنا ذہن میں رکھیں گی یہ ظرف جیسے ظرف کی طرح ہے نا، یعنی مضاف مضاف الیہ کی طرح۔ ذہبت، میں گئی، کہاں گئی؟ خلف زید، زید کے پیچھے۔ وقف تحت الشجرۃ، ٹھیک ہے، وقف وقف کیا، وہ ٹھہرا کس کے نیچے؟ تحت الشجرۃ، شجر کے نیچے، یعنی مراد ہے تحت کیوں آ رہا ہے نا، یہ نصبی حالت میں، کیونکہ یہ مفعول فیہ ہے، ٹھیک ہے، مفعول فیہ ہے۔ سافرت یوم السبت، میں نے ہفتے کے روز سفر کیا، صمت شہرن، میں نے ایک ماہ کے روزے رکھے۔ یا جو کہ مفعول فیہ کو ظرف بھی کہتے ہیں، منصوب اسم ہے جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ کو یا وقت کو ظاہر کرے گا۔ یا جو کہ نیکسٹ پیج پہ آ جائیے، اگر جگہ کو ظاہر کرے گا تو ظرف زمان، اور اگر وقت کو جگہ کو ظاہر کرے گا تو ظرف مکان، اور اگر وقت کو بتائے گا تو ظرف جسے کہا جائے زمان، ٹھیک ہے۔ اب مفعول فیہ جو ہے وہ آپ پڑھ بھی چکے ہیں، لیکن نیکسٹ سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں گے جو ظرف مکان ہے وہ بتائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، فوق، تحت، امام، خلف، قبل، بعد، قدام، وراء، ٹھیک ہے، بین، یہ ساری مفعول فیہ ہیں۔ ایک ہوتا ہے اسم ظرف، وہ یہ نہیں ہے، وہ الگ ہے، وہ خاص وزن پر آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اسم ظرف نہیں، ظرف ہے جو کہ مفعول فیہ کی طرح ہے، ٹھیک ہے، جیسے مفعول فیہ بھی کیا ہے؟ اسم ظرف ہے، ظرف ہے۔ ظرف زمان کے ثانیہ، ساعت، اسبوع، قرن، بکرتا، صباح، لیلہ، ابدا، دقیقتا، یوم، سنت، عام، دہر،
اصیل، مسا، نہار، حین، ٹھیک ہے نا، نہاری این، تو یہ سارے ورڈ جو ہیں بیسیکلی کیا ہیں، انشاءاللہ ان کو اگر آپ دیکھیں گے سیکنڈ، گھنٹہ، ہفتہ، صدی، صبح سویرے، صبح رات، ہمیشہ، وقت، دن، شام شام، ٹھیک ہے، زمانہ، سال، دن، منٹ، تو آپ اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے. یہ کچھ جو ہے وہ وقت کا تعین کر رہا ہے، ٹائم کو بتا رہا ہے، اور کچھ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ جگہ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، وہ جسے کہا جائے مکان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. نیکسٹ سلائڈ پہ آ جاتے ہیں. مفعول معہو ایک ایسا منصوب اسم ہے جو اس واو کے ساتھ ہو جو ماں کا معنی دے، ٹھیک ہے، یعنی منصوب اسم ہوگا جو واو کے ساتھ ہوگا لیکن میننگ اس کا کیا ہوگا، ماں کا میننگ ہوگا. جیسے آپ نے دیکھا ضرب حامد، حامد نے مارا، لیکن خالدن، ساتھ خالد کے ساتھ، تو یہ واو جو ہے عطف کا نہیں ہے بلکہ کس کا ہے، یہ معہو کے معنی، ماں کے معنی میں ہے، کیونکہ خالدن آ رہا ہے. اگر ہم کہتے ضرب حامد و خالد، تو ہم کہتے ہیں مارا حامد اور خالد نے، لیکن یہاں پہ دیکھیے خالدن ہے، نصبی حالت ہے، تو یہ کیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ جو واو ہے وہ مع کے معنی میں، اسی لیے دیکھیں، ٹھیک ہے. جا زید و بکرا، ٹھیک ہے، و بکرن، آیا زید ساتھ کس کے، بکر کے ساتھ، بکر کے. تو اس طرح سے انشاءاللہ اکل الوالد والابناء، والد نے بیٹوں کے ساتھ کھایا، اکلا کھایا، الوالد والد نے، واو ساتھ، الابناء بیٹوں کے. اس کے بعد دیکھیے دخل تو کہ میں داخل ہوا، کہاں داخل ہوا، المدرسہ، مدرسے میں، کس کے ساتھ، واو ساتھ، اخا کا اپنی، یا اخا تیرے بھائی کے ساتھ، تیرے بھائی سمیت، ساتھ تیرے بھائی کے، جو بھی کہہ لیجیے، ٹھیک ہے. تو سمجھ آ گیا کہ جب بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ فعل کے بعد اس کا فاعل اور ساتھ ہی واو آ جائے اور اس کے بعد مفعولی کیفیت ہے، تو سمجھ جائیے کہ یہ جو ہے مفعول معہو ہے، جو کہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے، جو منصوب اسم ہوتا ہے اور واو کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن واو جو ہے وہ مع کا میننگ دیتا ہے، ٹھیک ہے. یہ بات یاد رہے گی نا انشاءاللہ. حال کو دیکھتے ہیں. ایسا اسم ہے جو فعل واقع ہونے کے بعد فاعل یا مفعول دونوں کی حالت بیان کرے، کبھی فاعل کی حالت بیان کرے گا، کبھی مفعول کی، کبھی دونوں کی حالت بیان کر دے گا، ٹھیک ہے. تو تینوں طرح سے آ سکتا ہے، کبھی فاعل، کبھی مفعول، کبھی دونوں کی حالت بیان کرے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. الولد ضاحکن، لڑکا ہنستے ہوئے آیا، جا ہوگا اس سے پہلے نا، یہ کٹ گیا ہے، جا آیا، الولد ضاحکن، لڑکا، ضاحکن، ابھی کیا ہے، یہ کیفیت بتائی جا رہی ہے کس کی، فاعل کی، کہ الولد فاعل ہے نا، فاعل کی حالت بیان کی جا رہی کہ وہ ہنستے ہوئے آیا، کیونکہ اس کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے نا. اسی طرح دیکھیے وجدت، نہیں کچھ اور ہے یہاں پہ نا، یہاں پہ نظر نہیں آ رہا الطفل خائفا، ٹھیک ہے، میں، ہاں وجدت ہوگا، وجدت میں نے پایا، ٹھیک ہے، وجدت میں نے پایا، الطفل لڑکی کو، بچے کو، کہ کیسے پایا، خائفا. تو دیکھیے اب یہ جو الطفلہ ہے نا، یہ مفعولی بھی ہے. وجدت میں نے پایا، میں کون ہوں، فاعل، طفلہ کیا ہے، بچی، جو کہ مفعول ہے. اب یہ مفعول کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ اس کو بچے کو جو پایا ہے وہ خوفزدہ حالت جو اس کی تھی، خوفزدہ حالت میں تھی، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یہاں پہ نا، یہاں پہ جو کیفیت بیان کی جا رہی جو کہ لاسٹ میں اس کا کٹا ہوا ہے، زیدن راکبن، میں یہاں پہ ہوگا سوار، رکیبہ، تو یہاں پہ رکیب تو میں سوار ہوا، زید کے، زیدن زید، راکبین، اس حالت میں کہ دونوں سوار تھے، یعنی میں نے، سوری یہاں پہ کلام ہے، کیا ہے، یہاں کا فعل اس کا بھی نہیں آ رہا، تو کہنے کا مقصد اس میں دونوں کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے، کس کی، یعنی کہ فاعل کی بھی کیفیت بیان کی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ مفعول کی. اس لیے دیکھیے راکبینی، دونوں سے دونوں کی حالت بیان کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، فاعل کی بھی اور مفعول کی بھی. تو حال کیا ہے، اسم جو کہ منصوب ہے، جو فعل کے واقع ہونے کی یا تو اس کے فاعل کی کنڈیشن بتائے گا یا مفعول کی یا دونوں کی حالت بیان کرے گا، ٹھیک ہے. یاد رکھیے جس کا حال بیان کیا جاتا ہے اس کو ذوالحال کہتے ہیں، اور حال عموماً نکرہ ہوتا ہے اور ذوالحال عموماً معرفہ ہوگا، ٹھیک ہے. حال ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. حال کیا ہوگا، نکرہ، اور
ذوالحال جس کا حال بیان کیا جا رہا ہوگا وہ معرفہ ہوگا، اور حال ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یذکرون اللہ، وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ کو یاد کرتے ہیں کیسے، قیاما وقعودا، قیاما وقعودا، کس حالت میں، قیام کی حالت میں، اور بیٹھے ہوئے، قعود کہتے ہیں بیٹھے کو، تراکو کا قائما، تارا، وہ تارا کا کہتے ہیں نا، تارا کو انہوں نے تم نے چھوڑ دیا، یا تارا کا چھوڑ دیا، سوری چھوڑ دیا آپ کو کس حالت میں، قائمن، قائمن، آپ کو چھوڑا کس حال میں، قائمن، کہ آپ کھڑے ہوئے تھے، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ رات بسر کرتے ہیں اپنے رب کے لیے، کون سی حالت ہے، حال بیان کیا جا رہا ہے کیا، سجدا وقیاما، نکر آ رہا ہے نا، قائما، قیاما، قعودا، سجدا وقیاما، ٹھیک ہے نا، الحمدللہ۔ تو یہ کیا بیان کیا جا رہا ہے، آپ سمجھ جائیے کہ یہ اس کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ تمیز کیا ہے، یاد رکھیے ایسا منصوب اسم ہے جو کسی مبہم، کلیئر چیز نہیں ہے، ڈاؤٹ فل چیز ہے، اس کے معنی کو، یا مطلب معنی کو واضح کرے، یعنی کسی چیز کے ابہام کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کوئی چیز جو ہے وہ کنفیوزڈ ہے، یعنی مراد ہے کہ کلیئر نہیں ہے، تو اس مبہم کو دور کرنے کے لیے، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے تمیز کو لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لی یزید مترانی، زید کے پاس 2 میٹر ہے، اب یہاں پہ دیکھیے زید کے پاس 2 میٹر ہے نا، اب یہاں پہ غور سے دیکھیے گا، یا ابتی انی رأیتو، اے میرے باپ، انی بے شک میں، رأیتو میں نے دیکھا، احدا عشرہ، اب آپ غور سے دیکھیے، احدا عشرہ میں نے دیکھا 11، اب اس ابہام کو دور کرنا ہے، 11 پتے دیکھے، 11 جسے کہا جائے کوئی گلیکسی دیکھی، 11 کیا دیکھے، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے آ گیا کوکبن، عدد آ گیا کوکبن، تو احد عشرہ جو کہ عدد ہے اس کا ابہام دور کر دیا کہ کیا دیکھے، 11 ستارے دیکھے، ٹھیک ہے نا، 11 ستارے دیکھے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو یہاں پہ بتایا جا رہا فمن، تو جو کوئی عمل کرے گا، مثقال ذرۃ، ذرے کے برابر بھی، خیر یرا، وہ دیکھ لے گا اسے، جسے خیر یرا اس کو وہ دیکھ لے گا، تو یہ جو مقدار ہے نا اس کو واضح کر دیا گیا، خیر یرا، خیر یرا، مثقال ذرۃ، ذرے کے برابر بھی، آگے سے اس کو بتا دیا گیا، خیر یرا، خیر یرا، خیر میں سے، یعنی جو ایک تھا نا ہم خالی کہہ رہے ہیں ذرے کے برابر، فمئی، تو جو کوئی عمل کرے گا ذرے برابر، کیا کیا چیز عمل کرے گا، تو آگے بتا دیا خیرن، خیرن، مقدار کو کلیئر کر دیا کہ خیر میں سے کوئی بھی ذرے کے برابر عمل کرے گا تو اللہ اس کو دیکھ لے گا، یراہو، وہ اس کو دیکھ لے گا، تو تمیز کیا ہے، ابہام کو دور کرنے کے لیے آتی ہے، ٹھیک ہے، کسی مبہم معنی والے اسم یا جملے کے معنی کے ابہام کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جملے کا ابہام بعض اوقات کسی لفظ کے بجائے پورے جملے میں ابہام ہوتا ہے، جیسے میں آپ سے کہتی ہوں زید حسن، زید جو ہے خوبصورت ہے، اچھا ہے، لیکن اگر آ جائے اب اچھا ہے تو تھوڑا سا پورے جملے کا ابہام دور کر دیں، آپ کہیں گے زید جو ہے حسن وجہن، چہرے کے اعتبار سے اچھا ہے، یا زید حسن ذوقن، زید جو ہے ذوق کے اعتبار سے، اس کا ٹیسٹ کے اعتبار سے یہ اچھا ہے، تو کیا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی لفظ کے بجائے پورے جملے، پورے سینٹنس کا ابہام ہوتا ہے، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے بھی تمیز کو لایا جاتا ہے، کبھی کبھی کسی لفظ نہیں بلکہ پورے جملے کے ابہام کو دور کرنے کے لیے۔ مستثنا کو دیکھیے کہ وہ اسم ہے جو الا یا استثناء کے کلمات کے بعد ذکر کیا جائے تاکہ اس سے ما قبل کے حکم سے اس کو خارج کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے اکل تو میں نے کھایا، کیا کھایا، الفواکیہ، پھل کھائے نا، الا عنبن، عنبن، ٹھیک ہے، تو سوائے انگور کے علاوہ سارے پھل کھائے، تو اب دیکھیے الا کے بعد عنبن، عنبن جو ہے وہ نسبی حالت میں، تو الا کیا استثناء کے کلمے کے بعد جس اسم کو ذکر کیا جاتا ہے اور وہ ما قبل اس سے پہلے کے حکم سے خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، تو وہ مستثنا کہلاتا ہے، لکل دائن، ہر مرض کے لیے، ہر مرض کے لیے،
दवाउन क्या है, इलाज है, इल्लल मौता, इल्लल मौता, सिवाय मौत के। मौतों क्यों नहीं आ रहा, मौती क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये इस्तिस्ना है, इस्तिस्ना है, ठीक है। तो ये इसीलिए नसबी हालत में है। उसके बाद देखिए मुस्तस्ना उस सूरत में मंसूब होता है अगर जुमले में मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर हो और जुमला मुस्बत हो। याद रखिए मंसूब होने के लिए दो कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं। एक तो ये कि जुमले में मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर हो, ठीक है, और नंबर 2 जुमला भी मुस्बत हो, ठीक है, जुमला भी पॉजिटिव हो। तो फिर उसके बाद वाला इसम क्या होगा, वो जिसे कहा जाए नसबी हालत में होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारा तमाम हो गया, कंप्लीट हो गया। टेस्ट अनाउंस कर चुके हैं, ग्रुप में डाल चुके हैं। नवंबर का पहला वीक है, आप इंशाल्लाह कोशिश करके नवंबर की पहले वीक पे तैयार रहिए इंशाल्लाह। अच्छा नेक्स्ट वीक जो है इंशाल्लाह आपकी क्लास नहीं है, नेक्स्ट वीक आपको ऑफ दिया जा रहा है इंशाल्लाह, और उसके बाद वाली क्लास आपकी होगी, ठीक है। तो आप अपना जो भी मैं सिस्टर राफिया से भी कहूँगी, आपका टेस्ट कितना बाकी है ना, तो क्यों ना आपका टेस्ट ले लें ताकि आप अपने टेस्ट की तैयारी कर लेना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ बहनें बहुत डिटर्मिनेशन के साथ याद कर रही हैं ना। तो इंशाल्लाह कोशिश करके हम उनका टेस्ट ले लेते हैं ताकि वो बहनें जो शुरू से अपनी मेहनत कर रही हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला तो उनको बेहिसाब अजर देने वाला है। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जब कोई टेस्ट करता है तो अंदाज़ा हो जाता है ना कि किस हद तक हमारी गलतियाँ आ रही हैं ना। चलिए इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह अब आपकी जो है वो जो क्लास है, जैसे आज 4 है ना, 11 को आपकी क्लास नहीं है, फिर 18 पे आपकी इंशाल्लाह क्लास होगी, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह थोड़ी सी आयत को मैं देख लेती हूँ, आप भी देख लेते हैं। थोड़ी सी आयत को करने के बाद इंशाल्लाह फिर आप अपनी कोशिश करके प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ, इज़ा ज़र्फ़ ज़मान है, ठीक है। इज़ा भी, जाअ फ़ेल माज़ी है, आप पढ़ चुके हैं जाअ यजीउ, अभी आपने पढ़ा नहीं, सॉरी, ये अफ़ाल ना वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, मजीउन इसका मस्दर आता है, ठीक है। आ जाए, आ जाए, ठीक है। नस्र इज़ा की वजह से आई नहीं आ रहा, आ जाई हो रहा है, इज़ा की वजह से मुस्तकबिल की तरफ इसके मायने जा रहे हैं। नस्रुल्लाह ये क्या है, मुदाफ मुदाफिल है, अल्लाह की मदद, वल फत वाव अतफ का है, और फिर अल्फत जो है अगेन जिसे कहा जाए, ये अगर आप और से देखेंगे तो ये बेसिकली इसम है और इसकी सारी कंडीशन मीट हो रही है ना, आ जाए किसकी अल्लाह की मदद और फत, ठीक है ना। आ जाए किसकी, अल्लाह की मदद आ जाए और फत, फत, ठीक है। वल फत या इसकी रफ़ई हालत है, फिर आप उसको सारा एनालिसिस करें। इससे मुराद फतह मक्का है ना, फत का मतलब है फतह मक्का, ठीक है। तो रफ़ई हालत में है, फिर मारिफा है, फिर देखिए कि ये जिसे कहा जाए मुअर्रब, मुअर्रब मुनसरिफ है, फिर आप इसको मुख्तलिफ अंदाज से देखते जाइए, वाहिद है, तस्निया, जमा, फिर आप इसको देखते जाइए कि ये जो है मुज़क्कर है, मुअन्नस, ठीक है। तो इस तरह से इंशाल्लाह आसानी होगी। वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, व अतफ का है, ठीक है। रअयत अभी आपने पढ़ा नहीं है, रआ या रा से रुयतन, रुयतन इसका मस्दर आता है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वरअयत और वरअयत और आपने देखा, मुराद है आप लोगों को देखें क्या, ये अन्नासा को आप कर लीजिए, अन्नासा को हर लिहाज से कर कीजिए। जितना ज्यादा रटने के बजाय आप प्रैक्टिस करेंगे आयात से, क्योंकि आपने अच्छी तरह समझ लिया इसमा को, आपका रिवीजन भी आज कंप्लीट हो रहा है, तो आपको पता है अन्नास इसम है, क्यों इसम है, क्या रीजन है, इसमें अलिफ लाम लगा हुआ है, नाम है। फिर आप मजीद जाइए कि ये वाहिद है, तस्निया, जमा, हालत कौन सी है। फिर आप मजीद जाइए कि ये मुअर्रब मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ, मजीद जाइए मारिफा है, नकिरा है, हालत, सब कुछ पे जाके फिर आप इसको पहचानिए। और फिर अगर आप गौर से देखेंगे कि अन्नासा जो है, फिर आपने मंसूबात की कैटेगरी पढ़ी है ना, तो मंसूबात में से ये कौन सा मंसूब है, आप देखेंगे लोगों को इन पे काम वाकया हो रहा है, तो मफूले भी ही है, अभी आपने पढ़ा है, इसीलिए ना सभी हालत में है ना, इसीलिए तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए,
ٹھیک ہے، یدخلون، ابھی آپ نے پڑھا نہیں ہے، دخلا یدخل، اب انشاءاللہ ہمارا ورب شروع ہوگا نا، دخولن اس کا مصدر آتا ہے، وہ داخل ہو رہا ہے فی دین اللہ، یہ تو بہت ہی آسان ہے نا فی دین اللہ، فی دینی، پہلا مرکب جاری، دوسرا مرکب اضافی، افواجا، اب اگین دیکھیے کہ افواجا کیفیت بتائی جا رہی ہے نا، کہ کیسے فوج در فوج، گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں نا، تو الحمدللہ، یعنی تو داخل ہونے کی جو کیفیت ہے فعل کی، اس کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے، الحمدللہ، تو یہ کیا اس کا حال بیان کیا جا رہا ہے، حال ہے یہ کہ یہ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، الحمدللہ، تو کیا کریں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو آپ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کریں اور اس سے بخشش مانگیں، فَسَبِّحْ، ابھی آپ نے یہ نہیں پڑھا ہے، فا تو عطف کا ہے، لیکن سبح یسبح تسبیح، اس کا مصدر ہے، ہم تسبیح کرتے ہیں نا، یہ وہی ہے، ٹھیک ہے، ربک، آپ کو پتہ ہے مرکب اضافی، لیکن آپ بالکل پہلے الگ الگ کر کے کیجیے، ضمیر کون سی ہے، رب اسم میں فعل ہے، حرف ہے، کون سی ضمیر ہے، اسم سے پہلے جڑی ہے تو منصوب ہے یا مرفوع ہے یا اٹیچ ہے ڈیٹیچ، آپ سارا کیجئے کہ یہ جسے کہا جائے مجرور متصل بالاضافت ہے، واستغفر، پھر آپ استغفر ابھی آپ نے کیا نہیں ہے تو اس لیے میں اس کو آپ کو نہیں کروا رہی، لیکن بس یہ کہ واو جو ہے بیسیکلی عطف کا ہے، استغفر یستغفر استغفار، اس کا مصدر ہے جو ہمیں اور آپ اللہ کی رحمت سے کرتے ہیں، استغفار، بخشش مانگنا، بخشش طلب کرنا، ہو کا مطلب کیا ہے، یہ ہو جو ہے وہ ضمیر ہے، ضمیر کا مرجع کس کی طرف جا رہا ہے، اللہ کی طرف، رب کی طرف، ٹھیک ہے، تو وستغفر، ٹھیک ہے نا، یہ ہاں جو ہے یہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، پھر آپ اس کو پورا کیجئے، جو ورب سے جڑ کر ضمیر آتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ منصوب متصل الحمدللہ، انہو کان توابا، انا کا انا لیتا پڑھا ہے، انا کی وجہ سے ہوا سے ہو بن گیا، منصوب ضمیر بن گئی، ہوا مرفوع ضمیر ہے نا، ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا، جبکہ ہو ہما ہم یہ منصوب ضمیر ہے، تو انا کی وجہ سے ہو بن گیا، حروف مشبہ بالفعل ہے نا کانا افعال ناقصہ میں سے کانا یکون، کونن اس کا مصدر آتا ہے، ہاں افعال ناقصہ میں سے، انہو بے شک وہ، کانا اگر نہیں بھی آتا نا، یہ انہ کا اسم دیکھیے توابا آ رہا ہے، توابن اس کی نصبی حالت ہے، کیوں آ رہی ہے، کیونکہ وہ انہ کا اسم ہے، انہ بے شک وہ توابن بہت زیادہ، بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، توبتن اس کا مصدر آتا ہے، یہ مبالغہ ہے، تواب مراد ہے توبہ کرنے والے بھی اور توبہ قبول کرنے والے بھی، اور توابن کہا جاتا ہے خاص کر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دے، ٹیسٹ اناؤنس ہو چکا ہے، انشاءاللہ نومبر کے فرسٹ ویک میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی بہنوں سے کہ آپ سب انشاءاللہ ٹیسٹ میں اپنا حصہ ڈالیے اور اللہ تعالیٰ آسان کر دے، دیکھیں یہ ٹیسٹ جو ہے چھوٹے چھوٹے صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی آپ کو دیکھ لیں، آپ اپنا کہ آپ نے کتنا اس ٹائم کے اندر سیکھا، الحمدللہ آج ہمارا پورا اسما کا ریوائز بھی ہو گیا، کوئی سوال ہو کوئی کنسرن ہو آپ انشاءاللہ گروپ میں ڈال سکتے ہیں اور اپنی پریکٹس جاری رکھیں، نیکسٹ کلاس میں پھر انشاءاللہ آپ کی بریک ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ فیل اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، جو ہماری جو ڈیٹ ہوگی میں آپ کو بتا دوں، ہاں 18 جو ہے انشاءاللہ، 11 آپ کی چھٹی ہے، آپ انشاءاللہ اپنی حفظ کی تیاری کیجیے، اپنے ٹیسٹ کی تیاری کیجیے گرامر کی، اور 18 پہ انشاءاللہ پھر آپ کا جو ہے وہ ہم انشاءاللہ افعال شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرتے، ہماری خطاؤں سے درگزر کرتے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے، چلیے کوئی بھی غلطی ہوئی خطا ہوئی تو معاف کیجیے گا، درگزر کیجیے گا پڑھانے میں یا بولنے میں، اللہ تعالیٰ ہمیں بس جو ہم نے یہ علم لیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عمل میں ڈالنے والا بنائے اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے رب کی آیات کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، ربنا تقبل
منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میری آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی 18 اکتوبر کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.